آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 2-2.5 گھنٹے تک میاں محمد نواز شریف صاحب انہوں نے منہ ڈال دیا دیگچی میں، اقتدار کی دیگچی میں منہ ڈال دیا 20 بھینسوں کا کھانا ایک ہی بھینس، محکوم پیروں کی کرامات کا سودا۔ لوگ اللہ کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے۔ اور ایک اور حرکت کثیر النشاط اخبار نے آج جو وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر افسوس کہ عدت کے دوران نکاح کیس میں بھی سزا سنا دی گئی، حد نہیں ہے ویسے۔ سزا سنایا جانا تو خیر دیوار پہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ مقدمہ بننا، اس مقدمے کا چلنا ہی از حد افسوس کی بات ہوئی۔ اور یہ کوئی عدالتی تقریم کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا، یہ پوری قوم کے لیے بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ساروں کے منہ پہ، ہم پوری سوسائٹی کے منہ پہ اس کیس کا چلنا اور اس پہ پھر سزا ہونا اور اس پہ تبصرے ہونا ایک تمانچے سے کم نہیں ہے۔ تھپڑ ہے، پوری قوم کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایسے کیسز جب کل کلاں اور آئیں گے۔ دیکھو، کوئی بھی عدالت میں جب فیصلہ پہلی دفعہ آتا ہے نا اپنی نوعیت کا، اور اس پہ ریمارکس دیے جاتے ہیں یا اس پہ فیصلہ آتا ہے، تو وہ نظیر کہلاتی ہے، وہ پریزیڈنٹس کہلاتی ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ جو سب سے پہلے سائفر کیس ہے، اب سائفر کیس ایک پریزیڈنس بن گئی نا، ایک نظیر سیٹ ہو گئی۔ اسی نظیر کے شکنجے میں، اسی پریزیڈنس کے شکنجے میں کتنے وزیر آئیں گے، کتنے وزراء اعظم سابق آئیں گے۔ جب کل حالات کروٹ بدلیں گے تو کتنوں کے خلاف اس بنیاد پہ، اس نظیر کی بنیاد پہ کیسز چلائے جا سکیں گے۔ یہ تو بالکل ہی بھونڈا تھا نا، یہ تو بالکل ہی اندر سے کھوکھلا کیس تھا، اس پہ سزا سنا دی گئی، جو کہ بقول سینئر لائر میرا خیال ہے کہ اگر 5 سیکنڈ میں سزا سنائی ہے، 5 گھنٹے میں سزا سنائی ہے 5 صفحات پہ، تو وہ میرا خیال ہے 5 سیکنڈ میں اڑا دی جائے گی۔ جو 10 صفحات پہ وہ 10 سیکنڈ میں اڑا دی جائے گی، بے شک اڑا دی جائے، یقیناً یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ماتھے پہ پاکستانی قوم کے ایک بدنما داغ چھوڑ جائیں گی، ایک بھدا داغ چھوڑ جائیں گے، کلنگ کا ٹیکا لگ جائے گا پاکستانی معاشرے پہ بھی اور پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی۔ دیکھو، پھر اب پریزیڈنٹس کی بات آئی ہے تو اگلی پریزیڈنٹس آ جائے گی، اس کے بعد توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے گاڑیاں نہیں لینی، آپ لوگوں نے گاڑیاں لیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے حسب حال میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اس سے پہلے تو توشہ خانہ کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، آج سے کئی سال پہلے، جس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے مجھے کوئی پونے گھنٹے کی کال کی تھی، لمبی کال، میرا فون گرم ہو گیا تھا سمجھانے کے لیے، اور لبے لباب کیا تھا میاں صاحب کا کہ پتہ نہیں وہ مرسڈیز تھی، BMW نہیں تھی، یا پتہ نہیں BMW نہیں تھی، پتہ نہیں کیا تھی، لیکن میں نے جس بات پہ اعتراض کیا تھا اس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا تھا۔ تو جب کل کلاں پھر حالات بدلیں گے تو اسی پریزیڈنٹس کی بنیاد پہ توشہ خانہ کے کیس بھی کھولیں گے۔ اور تو اور یہ جو تازہ ترین شاہکار ہے، یہ جو عدت والا، بھائی جان آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کیسز کیا عدالتوں میں نہیں آئیں گے سابق شوہروں کی طرف سے کہ جناب علی میری بیوی نے بھی عدت پوری نہیں کی تھی، اس کا میڈیکل کروایا جائے، اس کا یہ کروایا جائے، اس کا وہ کروایا جائے۔ اور اللہ نہ کرے مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ پھر کتنے بچے، ان کی اولادیں ناجائز اولادیں کہلائیں گی۔ علمان الحفیظ، آپ کون سا کھیل کس انداز میں کھیل رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو گرانے کے لیے کس حد تک گر گئے ہیں یار؟ اور کوئی تو لمٹ رکھتے، آسمان کی وسعتوں کی طرف پاتال کی بھی آپ گہرائیوں میں گر گئے ہو، پاتال کی بھی گہرائی۔ او خدا کا نام لو، کل جب یہ پریزیڈنسز سیٹ ہوں گی، نظیریں جو وکلا کوٹ کریں گے، بے شک یہ سیٹیسفائیڈ ہو جائیں گے سارے فیصلے۔ یہ ایک 2 منٹ کی مار ہے، ایک ڈیٹ پہ یہ سارے فیصلے نکل جائیں گے۔ لیکن اس وقت مقصد چونکہ عمران خان کو ہیوملیٹ کرنا ہے، تضحیک کا نشانہ بنانا ہے، بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کو تکلیف پہنچانی ہے، اس لیے سب کچھ کیا جائے۔ لیکن ویسے بھائی جان آپ کو بتاؤں، دھن حوصلہ ہے،
بشرا بی بی کا بھی کیا زبردست انہوں نے ایک جملہ کہا انہوں نے ایک جملے میں سارا معاملہ سم اپ کر دیا کہ یہ غیرت اور بے غیرتی کی لڑائی. بالکل. آپ خود سوچیں خدا کی قسم کہ چاروں طرف جتنی قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف غیرت ہے اور دوسری طرف بے غیرتی کی انتہا ہے. اور مجھے وہ ایک اس سے بھی زیادہ یعنی بشرا بی بی کے بعض جملے بڑے خوبصورت ہیں. انہوں نے جب ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے لوگ اللہ کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے، اب وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس. بالکل. کیا زبردست، کیا زبردست بات. یہ جملہ بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ آج کی جنگ جو ہے وہ غیرت اور بغیرتی کے درمیان ہے. فیصلہ کر لیں لوگ. اچھا دیکھیں، وہ ایک کثیر الاشاعتی اخبار ہے، اس نے بھی بشرا بی بی کے بارے میں کیا کیا چھاپا ہے. اچھا، جو بشرا بی بی کے بارے میں کہا ہے اور جو اگلے دن کسی اور چیز کی انہوں نے معافی مانگی ہے، جو یعنی بے شرمی کی ہے اس کثیر الاشاعت اخبار نے، وہ تو کی ہے سو کی ہے، لیکن جو معذرت کی ہے وہ کسی اور بات پہ کی ہے. قوم کسی اور بات پہ سیکھ پائے. جی. جن میں شرم حیا نام کی چیز اندر پائی جاتی ہے وہ کسی اور بات پہ سیکھ پائے اس کثیر الاشاعت اخبار پہ. اور ایک اور حرکت کثیر الاشاعت اخبار نے آج جو وہ کہا ہے، کیا زبردست کہا ہے کہ جناب علی ان 3 سرویز کے بعد اب بی بی سی کے سروے میں بھی نواز شریف صاحب کو کیا قرار دے دیا گیا ہے؟ پاکستان کا کنگ. پاکستان کا کنگ قرار دے دیا گیا ہے. یار اب سوچو تو صحیح کہ لوگ اس کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے نہیں. لوگوں کی انگریزی اتنی کمزور ہے یا لوگ وہ اردو میں بھی ہے بھائی بی بی سی. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح جرت کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ بی بی سی کو اس کثیر الاشاعت اخبار کے خلاف کیس کرنا چاہیے. بالکل. بلکہ کسی وکیل کو بی بی سی کو مشورہ دینا چاہیے. ہاں بالکل. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، بی بی سی نے کہا کیا ہے. اور بی بی سی نے نواز شریف کی جیتے ہی پھیر کے رکھ دی ہے اپنی خبر میں کہ کسی ایک جگہ پہ انہوں نے نہیں کہا کہ جناب یہ سلطان اور بادشاہ اور کچھ، کہیں پر بھی نہیں کہا. الٹا نواز شریف کے خلاف ہے ساری خبر. ہاں اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ گٹھ جوڑ کر کے اب نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے امکانات پائے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، بی بی سی نے لکھا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، ہی از اے ٹاپ کینڈیڈیٹ ٹو بی دا نیکسٹ پریمیئر، not because he is wildly popular, not because he is wildly popular, he certainly is not. سر اس کا اردو میں بتا دیں، مزہ آئے گا. وہ یقیناً نہیں ہے پاپولر. certainly is not. یہ لکھا ہے. وہ پاپولر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے. یہ بی بی سی نے لکھا ہے اور لکھا ہے but more so because he has played his cards right. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کوئی پاپولر نہیں ہے، سیدھی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کارڈ اچھے کھیلے ہیں، ڈیل اچھی کر لی ہے، ڈیل اچھی کر لیتے ہیں، ہمیشہ ڈیل اچھی کر لیتے ہیں. اور دوسری طرف سلاخوں کے پیچھے بند وہ آہنی اعصاب کا مالک بندہ جس کو کہتے تھے کہ یہ فلاں چیز کے بغیر 2 دن نہیں گزار سکتا، فلاں کے بغیر 1 دن نہیں گزار سکتا. دیکھیں کتنی جرت کے ساتھ اس نے ایک دفعہ وویلا نہیں کیا، ایک دفعہ کہ جناب میرے کندھے میں درد ہو رہا ہے، میرے دل میں درد ہو رہا ہے، میرے گردے میں درد ہو رہا ہے. کہیں درد نہیں ہوا اس بندے کے. پوری استقامت کے ساتھ ہنستا مسکراتا آتا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے، ہاتھ ملاتا ہے لوگوں سے، سلام کرتا ہے لوگوں سے، چہرے پہ شاشت بالکل مسکراتا ہوا آتا ہے، مسکراتا ہوا اپنے سیل میں واپس چلا جاتا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، سوچتا ہے اور پھر کوئی مضمون بھی لکھ دیتا ہے جس سے آگ لگ جاتی ہے بعد میں. تو پھر یہی مصیبت. اور اس پر بھی میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا، میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تبصرے کے بعد ان کو ایک اور آفر، اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اس فیصلے کے بعد ان کو ایک فوری طور پہ ایک اور آفر کا تو ذکر آ گیا نا، جو لوگ پہلے مجھے جھٹلاتے تھے کہ ان سے تو ملا ہی کوئی نہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان کی. ٹھیک ہے، ایک اور آفر بھی ابھی کی گئی ہے جو تازہ ترین آفر ہے اور وہ بہت بڑی آفر ہے. اور خان صاحب نے اس آفر کے بارے میں سننا بھی
یعنی جو بندہ پیغمبر تھا اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو اس فیصلے کے بعد تازہ ترین جا کے بتایا گیا خان صاحب فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے, خان صاحب نے اس کو ملنے سے بھی انکار کر دیا. آفر آنا تو بات کی بات ہے, اور وہ میرے ذرائع کے مطابق بہت بڑی آفر لے کے آیا تھا کہ اب تو خان صاحب ٹوٹ چکے ہوں گے اس فیصلے کے بعد, لیکن انہوں نے کہا کہ میں ملنا بھی نہیں چاہتا. اور اس کے بعد فوری طور پہ 15-20 منٹ انہوں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا اور سو گئے. حالانکہ اس وقت وہ سوتے نہیں ہیں, وہ سو گئے. یہ ہے ان کے اطمینان کا عالم. ایسا پی ٹی آئی کے جلسے ٹی وی پہ نہیں دکھائے جا رہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ تو پی ٹی آئی کے جلسے ٹی وی پہ نہیں دکھائے جا رہے, تو یہ نہیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تمہارے لیے اس وقت کہ پی ٹی آئی کے جلسے ٹی وی پہ نہیں دکھائے جا رہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے ہونے ہی نہیں دیے جا رہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. سر یہی تو میں آپ سے نکلوانا چاہ رہا تھا. یعنی پی ٹی آئی کے جلسے ہونے ہی نہیں دیے جا رہے, دکھانے تو دور کی بات ہے. اور بھائی جان پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے اس وقت عالم یہ ہے کہ سیال کوٹ میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے وہ نکلی ہیں نا جب باہر, تو ان کے ارد گرد 6-7 نوجوان جو تھے جو ان کو اپنے اثار میں لیے ہوئے تھے, سب سے پہلے ان کو اٹھا لیا. ٹھیک, اچھا لوگوں نے مطلب محبت میں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اس بوڑھی عورت پہ, اس آنی اصحاب کی مالک بوڑھی عورت پہ, ضعیف بڑھیا پہ پھولوں کی پتیاں پھینکی. ویڈیو منگوائی گئی, جن جن گھروں سے پھولوں کی پتیاں پھینکی گئی تھیں ان گھروں میں سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اب گرفتار کر کے پھر 3-4 دن بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. ان گرفتاریوں کا مقصد جو ہے وہ گرفتاریاں کرنا نہیں ہے. ان گرفتاریوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے کہ جناب آپ کو پکڑا ہے, پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ جا کے 5000 لوگوں کو یہ بات بتائیں گے مجھے پکڑا تھا, مجھے یہ کیا, مجھے وہ کیا, ٹھیک ہے, آپ بات پھیلے گی, وہ پھر ایک بندہ جو ہے آگے 5000 لوگوں کو بتائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا رہی ہے تاکہ اس دن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے کم کیا جا سکے. اور میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ہر ایسی حرکت کے نتیجے میں ٹرن اوور جو ہے وہ 2-3-4% اضافہ ہو رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں. اس دن یہ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں, ٹرن اوور جو ہے نا وہ اگر میرا تو خیال ہے کہ شاید یہ 70% بھی کراس کر جائے, لیکن اگر یہ 60% بھی کراس کر گیا تو کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی کو نہیں روک سکتا. پولنگ ایجنٹ ایک ایسا فینومینا ہے بھائی جان, پولنگ ایجنٹس وہ بھی انہوں نے اسٹریٹجی بنا لی ہوئی ہے کہ فارم 45 یہ ساروں کو دینے سے تو نہیں انکار کریں گے نا نتائج, اور وہ جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ نتیجہ جو ہے وہاں پہ چسپاں کرے گا. ٹھیک ہے, تو چسپاں تو کرنا پڑے گا. فارم 45 آپ پی ٹی آئی کے نمائندے کو نہیں دیں گے, پولنگ ایجنٹ کو نہیں دیں گے, نہیں بیٹھنے دیں گے, گرفتار کر لیں گے, تو کسی نہ کسی کو تو دیں گے نا, باقی کینڈیڈیٹس کو تو دیں گے نا, یا تو صرف وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو دیں, اعلان کر دیں. عجیب بات ہے یار, عجیب مذاق ہے. یعنی سر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ نہیں, میں نے کب کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو ایسا زبردست ہے یار, کمال کا لیول پلینگ فیلڈ ہے. بھائی جان دیکھیں, انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے میرا خیال ہے لاہور میں دیکھتا ہوں انہوں نے جاپان سے کوئی مشینری منگوائی ہے. اچھا, ہاں, وہ ساروں کے بینر لگے ہوتے ہیں نا, پوسٹر بینر لگے ہوتے ہیں. اب نہ اس بینر پہ عمران خان کی تصویر ہے, نہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے, نہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, نہ بلے کا نشان ہے. اس جاپان کی مشینری کے اندر کوئی سینسر ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے, وہ نیچے سے پتہ نہیں بتا دیتی ہے, ٹپ کرتا وہی بینر پکڑتی ہے, وہی بینر نیچے لا کے ٹرک کے اندر پھینک دیتے ہیں. روزانہ مطلب 4-5 ہزار جو ہیں وہ بینر جو ہیں وہ ایک ایک حلقے سے اتارے جا رہے ہیں. نہیں سر, کمیٹی والوں کو بتایا ہے نا کہ یہ نشانات جو ہے. ہاں اچھا, کمیٹی والے دیکھو نا, آپ کہہ رہے تھے کہ جی لوگوں کو نشان یاد نہیں ہوں گے, انتخابی نشان یاد نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے, اور کمیٹی والے ان پڑھ ملازم ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کو نشان یاد ہو گئے ہیں تو لوگوں کو نہیں ہوں گے. اچھا سر, بلاول بھٹو کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ ہمارا مقابلہ نون لیگ سے ہے اور پی ٹی آئی والے ہمیں ووٹ دیں اگر نون لیگ کا راستہ روکنا ہے. کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس مقام پہ آ گئی ہے
کہ منت ترلے سماجت کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اب یہ امپریشن دینے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہے، اور کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مطلب زیادہ ذرا ہارش زبان استعمال کی جا رہی ہے تاکہ یہ امپریشن دیا جا سکے کہ ہم نورہ کشتی نہیں کر رہے بلکہ ہم حقیقت میں ایک دوسرے کے مخالف۔ تم نے سنا ہوگا نا کہ وہ بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ آپ شراب بہت پیتے ہیں، کیوں اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں؟ تو شوہر غصے میں کہتا ہے کہ تم بھی تو بیوٹی پارلر بہت جاتی ہو، کیوں اتنے پیسے ضائع کرتی ہو وہاں؟ بیوی کہتی میں تو اس لیے بیوٹی پارلر جاتی ہوں تاکہ میں آپ کو پیاری لگوں۔ تو شوہر کہتا ہے میں بھی اسی لیے شراب کے نشے میں دھوتا رہتا ہوں تاکہ تم مجھے پیاری لگو۔ تو یہ صرف ایک دوسرے کو پیارے لگنے کے چکر میں یہ قوم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں یہ۔ اور تم یقین کرو کہ ان دونوں نے اس کھیتی کو بہت آسان سمجھا تھا۔ الیکشن کی کیمپین شروع ہونے سے پہلے ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں پبلک رسپانس کیا ملے گا۔ انہوں نے منہ ڈال دیا دیگچی میں، اقتدار کی دیگچی میں منہ ڈال دیا کہ بس ہٹ جاؤ پیچھے، میں نہیں چاٹ جانی ہے ساری۔ یہ تم یہ کلپ دیکھ رہے ہو نا ساتھ، یہ دونوں نے منہ پھنسا لیا ہے۔ اب اقتدار کی دیگچی کے اندر پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے منہ پھنسا لیا ہے، منہ ان کے نکل نہیں رہے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا منہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اور اندر ہے سارا کچھ تو تجھے خالی کر گا، باقی کی رہ گیا پیچھے۔ سر سنا ہے کہ فیصل آباد میں میاں صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں، کچھ جلسہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصل آباد میں اس قدر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جس کا یہ بہت فخر کے ساتھ اعلان کرتے تھے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جب ہیلی کاپٹر وہیں پہ بنایا گیا تھا، گورنمنٹ کالج میں ان کا وہاں پہ ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا، تو لوگ بالکل بندہ نہ بندے کی ذات، اس پہ نواز شریف صاحب کو بہت غصہ آیا۔ اور آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 2-2.5 گھنٹے تک میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کو بادشاہ کہا ہے آج، وہ پتہ نہیں کیا کہا ہے، کنگ محمد نواز شریف صاحب کو 2-2.5 گھنٹے تک کالج کے کمرے میں، اساتذہ کا جو سادہ سا فرنیچر والا کمرہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھنا پڑا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد پھر فون کیے گئے، انہوں نے کہا کہ جی جلسہ گاہ کی جو دیوار آپ نے لگائی نا 2 ایکڑ پہ تھی، انہوں نے کہا اس سے بڑی تھی شاید، انہوں نے کہا چھوٹا کر دو، جلسہ گاہ کی دیوار کو آدھا کر دو، آگے سے بھی سائڈ سے بھی آدھا کر دو۔ پھر اور آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، بندہ نہ بندے کی ذات خالی۔ پھر پوچھا گیا یار اس طرح تو بہت برا لگے گا، پھر کرسیاں اٹھوا دی گئیں، پھر کرسیاں بھی اٹھوا دی گئیں کہ جناب ذرا کراؤڈ لگے گا۔ پھر اب 1 ایکڑ پہ ان کا وہ تھا جلسہ اور خالی جگہ، اور 1 ایکڑ میں جلسہ گاہ بنائی گئی تھی، صرف 1 ایکڑ بچتی تھی، جس میں یہ بات میں دعویٰ کر رہے تھے 50,000 بندہ، پتہ نہیں 1 ایکڑ میں 50,000 بندہ کیسے انہوں نے چونٹیاں تھیں وہ کیسے فٹ کر لیا۔ بالکل ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی اور 2 افراد کی گنتی کے مطابق بھی 4,000 سے 4,500 کے لگ بھگ لوگ تھے فیصل آباد جیسے جلسے میں۔ اور وہاں پہ فیصل آباد میں دلچسپ باتیں بڑی ہوئی ہیں کہ فیصل آباد میں اس کو بڑی سرکار، مچھوں والے سرکار کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پہ جن لوگوں نے پیسے دیے تھے نا 10-10 لاکھ روپے اور 5-5 لاکھ روپیہ انٹری فیس رکھی گئی تھی پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کے لیے، ہر ایم پی اے کے لیے، ہر چھوٹے بڑے لیڈر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی پیسے کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں، وہ پیسے آئے نہیں ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے جلسے کو؟ تو وہی مطلب پھر تقریریں لمبی کرنی پڑ گئی، پھر تقریریں کیونکہ نہ لمبی کرنی پڑتی تو پہلے والے جلسہ جو خراب ہو گیا تھا ان کا جو دوسرا جلسہ تھا، تو وہ مجھے وہ ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ ایک سیاستدان جاتا ہے کوئی 250 میل دور تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں پہ صرف ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ یار تم صرف ایک ہی بیٹھے ہوئے ہو، تو تم میری تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تو میں نے نہیں تقریر، میں سوچ رہا ہوں کہ تقریر کروں یا نہ کروں ایک بندے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں میرے پاس اگر میں جاؤں کہیں پہ اپنے فارم پہ جاؤں تو وہاں پہ میں 19 میری بھینسیں نہ ہوں، تو میں 19 بھینسوں کی وجہ سے ایک بھینس کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتا نا،
میں اگر 19 نہیں ہے وہاں پہ بھینسیں، میری ایک بھینس گئے تو میں ایک بھینس کو تو کھلاؤں گا جی ٹھیک ہے نا، چاہے میں 20 کا کھانا، لیکن میں ایک بھینس کو، اگر وہ بیمار ہے 19 نہیں کھا رہی تو میں ایک بھینس کو تو جناب کہتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار بڑا زبردست فلسفہ مارا ہے. تو وہ جوش میں آ کے نا، وہ جو مقرر سیاستدان صاحب ہوتے ہیں نا، وہ کوئی 3.5 گھنٹے کی تقریر جڑ دیتے ہیں وہاں پہ. صحیح. اب بندہ برا حال اس کا سنتا جاتا ہے. تو بعد میں کہتے یار تم نے، ویسے میں نے صرف تمہارے اس جلسے کی جملے کی وجہ سے اتنی لمبی تقریر کی ہے. کہتا جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بھی تو اتنا میں پاگل نہیں ہوں کہ جی میں 20 بھینسوں کا کھانا ایک ہی بھینس کو کھلا دیتا. اچھا سر، جیسے بھی مجھا روٹی کھواتی 3.5 گھنٹے کی تقریر. تو کل میاں صاحب اور مریم نے بھی یہی کیا، لگے ہوئے تھے. لیکن آج کمپیریٹیولی گجرانوالہ چونکہ ان کا گڑھ ہے، تو گجرانوالہ میں کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ اس کی نسبت سے تھوڑا سا جلسہ فیصل آباد سے کمپیریٹیو بڑا تھا نسبتاً، اور کہا جاتا ہے کہ 10,000 کے قریب لوگ تھے موجود تھے. ایسا جسٹس شاہد جمیل نے استعفیٰ دے دیا، کیا بالآخر جسٹس شاہد جمیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں جسٹس شاہد جمیل صاحب کے بارے میں، کہ یہ استعفیٰ اس لیے متوقع تھا کہ یہ ایک ٹیکس کے جو وہ ٹریبیونل کے ہیڈ ہیں، وہ یہ جسٹس صاحب ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، روحانی استاد مانتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے کسی نے ان سے پوچھا کہ جسٹس صاحب آج کل ذرا ان کی باڈی لینگویج ذرا ڈھیلی سی نظر آ رہی ہے، تو کچھ بات گڑبڑ ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جسٹس صاحب آج کل ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں. کیا بات. اب یہ جو ان کا فیصلہ ہے، اب اللہ جانے، جو بظاہر نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی خدا نخواستہ ججز کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہے یا وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، لیکن جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی تشریح ہے، اور جو ان کے دل میں اتر گیا، اور انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. لیکن آپ فیصلے کو ایک طرف رکھو، اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ 3-4 ججز اور بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ کیا یہی جائے گا کہ جی انہوں نے اس لیے دیا ہے، انکوائری چل رہی ہے، وجہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگایا جائے گا. لیکن بھائی جان جو انہوں نے اپنے سادہ سا جو استعفیٰ دیا ہے، لیکن جو انہوں نے نیچے اقبال کے 4 شعر لکھ دیے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. ایک تو اقبال کے ہیں، اور پھر کس موقع پہ انہوں نے یہ شعر لکھے ہیں. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. آہا کیا بات ہے. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. واہ واہ واہ. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد آج کی آخری اور چھوٹی سی بات کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.